بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال: قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے، قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت، رحمت اور بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلا کلمہ کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو ان کو توبہ کے کلمات سکھائے۔ سوال: وضو کے بغیر کون سی عبادت نہیں ہو سکتی؟ جواب ہے، نماز، کیونکہ پاکیزگی عبادت کی بنیاد ہے اور وضو دل اور جسم دونوں کو پاک کرتا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلا قبلہ کس طرف تھا؟ جواب: بیت المقدس۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب: قرآن پاک، جو آج تک بے مثال ہے اور قیامت تک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال: صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سوال ہے، روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ جواب: صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس۔ روزہ دل کو نرم بناتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں داخلے کی سب سے بڑی کنجی کیا ہے؟ جواب: نماز، جو ایمان کی علامت ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم اور حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کس موقع پر ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت، برابری اور عدل کا پیغام دیا۔ سوال: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ضروری ہے؟ جواب: کیونکہ ان کی خدمت جنت کا راستہ ہے اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ جواب: سجدہ، جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ جواب: نماز، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سوال: دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جب دل میں حسد، غرور یا حرام کمائی ہو۔ پاک نیت سے دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو القاسم، یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بیٹے قاسم کی نسبت سے دیا گیا۔ سوال: سب سے زیادہ ذکر کس کا کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور غم کو کم کرتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے قبول ہوں گے۔ سوال: سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: عزت، اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جھوٹ دل کو کالا کرتا ہے۔ سوال: جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے اور لوگ بھی اعتبار چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال: غرور کرنے والا کہاں جائے گا؟ جواب: جہنم میں، کیونکہ غرور صرف اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ سوال: علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا۔ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان سکھاتا ہے۔ سوال: نماز جمعہ کی کتنی رکعت فرض ہیں؟ جواب: 2 رکعت فرض، باقی سنتیں اور نوافل اجر بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ سوال: جادو سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی ڈال ہے۔ سوال: رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب: صدقہ، والدین کی خدمت اور نماز فجر کی پابندی سے۔ سوال: مومن کی پہچان کیا ہے؟ جواب: سچائی، نرمی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ سوال: کون سا عمل چھوٹا ہے مگر عرش ہلا دیتا ہے؟ جواب: کسی دل کو خوش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوشی بہت پسند ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کبھی فوراً دعا قبول نہیں کرتا؟ جواب: کیونکہ وہ جانتا ہے کب دینا بہتر ہے، کبھی دیر۔ دراصل دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی نازل شدہ آیت کون سی تھی؟ جواب: پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، جو سورۃ العلق کی 5 آیات میں سے ہے۔ یہ علم اور پڑھائی کی اہمیت کا پیغام دیتی ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی عمر تقریباً 40 سال میں ملی۔ یہ واقعہ غار حرا میں پہلی وحی کے ذریعے پیش آیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے، جسے پارہ یا جزو کہتے ہیں۔ یہ تقسیم تلاوت اور حفظ کے لیے بہت مددگار ہے۔ سوال ہے: سورۃ البقرہ کی سب سے مشہور بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سورۃ البقرہ سب سے معروف اور محفوظ کن آیات میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، علم اور نگہبانی کا خلاصہ کرتی ہے۔ سوال: پہلے مؤذن کا نام کون تھا؟ جواب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی اذان اسلامی تاریخ میں ایک روشن اور جذباتی مقام رکھتی ہے۔ سوال: پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ جواب: مسجد القباء مدینہ میں سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ یہ مسجد معاشرتی وحدت اور عبادت کا پہلا مرکز بنی۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کا اعلیٰ درجہ مقام الفردوس، فردوس الاعلیٰ کہلاتا ہے۔ یہ مقام خاص قرب الہی اور اعلیٰ نعمتوں کا موقع ہے۔ سوال: سب سے پہلی آسمانی کتاب کون سی اتری؟ جواب: تاریخی روایات میں توراۃ کو پہلے آسمانی صحیفوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر قرآن آخری اور مکمل ہدایت ہے۔ ہر آسمانی کتاب اپنی امت کے لیے ہدایت رہی۔ سوال: کس نبی نے کشتی بنائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی اور طوفان میں مومنوں کو بچایا۔ یہ واقعہ صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال: سورۃ الکوثر کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعت اور قربانی کا پیغام جامع انداز میں ہے۔
سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب پوچھا جائے گا؟ جواب: روایت کے مطابق سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کی قبولیت باقی اعمال میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ سوال: کون سی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: شب قدر رمضان کی وہ مبارک رات ہے جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ اس رات عبادت 1000 مہینوں سے بہتر کہی گئی۔ یہ رات مغفرت اور رحمت کی محسوس گھڑیوں میں سے ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں کیا اہم کارنامہ تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کروایا تاکہ الفاظ محفوظ رہیں۔ یہ عمل امت کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کی بنیاد بنا۔ سوال: سچے توبہ کرنے کی سب سے کون سی شرائط ہیں؟ جواب: توبہ میں پشیمانی، گناہ چھوڑ دینا اور مستقبل میں واپسی نہ کرنے کا مضبوط عزم شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے توبہ کرنے والوں کو معاف اور قبول کرتا ہے۔ سوال: نماز تہجد کا اہم فائدہ کیا ہے؟ جواب: تہجد بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، دل کو نرم بناتی ہے اور راز و نیاز کا خصوصی وقت دیتی ہے۔ یہ روحانی تربیت اور دعا قبولیت کے مواقع بڑھاتی ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ کون تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بھی تھیں۔ سوال: کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟ جواب: حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی نیکی میں استقامت سب سے قیمتی ہے۔ سوال: دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: دعا میں غفلت، حرام رزق یا جلد بازی دعا کو قبول میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے مطابق بہترین عطا فرماتا ہے۔ سوال: میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے بڑھتی ہے؟ جواب: نرمی، معافی اور ایک دوسرے کی بات سننا محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد گھر میں سکون پیدا کرتی ہے۔ سوال: رزق میں برکت کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب: نماز فجر کے بعد دعا، صدقہ اور والدین کی خدمت رزق میں اضافہ لاتے ہیں۔ شکر کرنے والا ہمیشہ فراخی میں رہتا ہے۔ سوال: قرآن پاک پڑھنے والے کے چہرے پر نور کیوں آتا ہے؟ جواب: قرآن پاک دل کو پاک کرتا ہے اور نور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جھلکتا ہے۔ یہ روشنی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ سوال: غصہ آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ آئے تو خاموش رہو، وضو کرو اور جگہ بدل لو۔ یہ عمل دل میں سکون اور شیطان سے حفاظت دیتا ہے۔ سوال: زندگی میں غم کیوں آتے ہیں؟ جواب: غم انسان کے ایمان، صبر اور دعا کی طاقت کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھ کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ جواب: ایمان سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ یہی آخرت میں کام آئے گی، باقی سب وقتی نعمتیں ہیں۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز میں سب سے زیادہ عاجزی دکھاتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے کام خود کرتے، بچوں سے پیار کرتے اور اپنے لیے بڑائی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی حقیقت عاجزی کی علامت ہے۔ سوال: سجدہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: سجدہ بندگی اور عاجزی کی سب سے اونچی علامت ہے۔
اس لمحے انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔